الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى۔ امت اسلام کے مصائب اللہ ہی جانے کتنے زیادہ۔ ایک نہایت سنگین مسئلہ جس کی عزیز بیٹے ڈاکٹر حافظ سجاد الہی نے بھی ایک سے زیادہ دفعہ نشاندہی کی ہے، وہ یہ ہے کہ امت میں کہنے والے تو ہیں لیکن عمل والے بہت کم ہیں، اور یہ بات مجھ ایسے ناکارے سے شروع ہو کر علماء، خطباء، واعظین، حضرات مربین، مربیات، والدین، حکام، اللہ ہی جانے کس طبقہ میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی ہماری اس خرابی کا ماتم کر رہی ہے۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے 4 موتی، اور ان کو موتی کہنا موتی کی شان کو بڑھانا ہے، جو میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ کی توفیق سے منتخب کر کے لایا ہوں۔ وہ 4 موتی ایک ایک کر کے باحوالہ اختصار سے سنتے ہیں، شاید اللہ کریم مجھ ناکارے اور آپ سب کو، اور جہاں تک یہ آواز پہنچے، ہدایت دے دے۔ ان 4 میں سے پہلا موتی، اس میں مجموعی زندگی کی بات ہے، اور 3 موتیوں میں ایک ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ اجتماعی زندگی کی مثال ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بات بیان کی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سعد بن ہشام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا۔ اما عائشہ نے سوال کرنے والے سے سوال کر دیا، کیا تو نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی؟ کیا تو قرآن کریم نہیں پڑھتا؟ انہوں نے عرض کیا، جی پڑھتا ہوں۔ تو اما عائشہ نے اللہ کی توفیق سے ایک جملہ مبارکہ میں آپ کی سیرت طیبہ کے سمندر کو بیان کر دیا۔ فرمایا، فَإِنَّ خُلَقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنُ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ قرآن تھے۔ کیا مقصد؟ قرآن کریم میں جن باتوں کا حکم دیا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ جن باتوں سے روکا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوسوں دور تھے۔ آپ کی پوری زندگی وہ چلتا پھرتا ہوا قرآن کریم تھا۔ آئیے 3 موتی ایک ایک واقعہ کے بارے میں اور اللہ کی توفیق سے ثابت شدہ، اور اختصار سے ان کے حوالہ جات کا ذکر بھی کرتا جاؤں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی لی اور پہنی. لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں لی اور پہن لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی جب سے کیفیت دیکھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتخذت خاتما من ذهب، بے شک میں نے سونے کی انگوٹھی بنائی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے یہ کہنے والا ناکارہ اور سننے والے حضرات و خواتین خوب توجہ کریں اور میں آپ اپنے اپنے لیے کچھ لے کے جائیں. فنبذه وقال لن البسه ابدا. آپ نے اس کے بعد دو کام کیے. آپ نے اس کے بعد دو کام کیے. اب دیکھیے وہ دو کام کیا تھے اور آپ نے ان دونوں میں سے پہلا کام کیا کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے بیان کرنے والے ہیں. آپ نے پہلا، یہ جو پہلا دوسرا ہے یہ ترجمہ نہیں تشریح ہے، آپ نے پہلا کام یہ کیا انگوٹھی سونے کی زمین پر پھینک دی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ زبان مبارک سے بولے یقیناً میں کبھی بھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا. دونوں میں سے عبدالوکیل صاحب، دونوں میں سے آپ نے آغاز کس سے کیا؟ بولو، عمل سے یا بولنے سے؟ میں ناکارہ زندگی بول رہا ہوں اور میرے ایسے ناکارے، اللہ کرے میرا گمان غلط ہو، انہی ناکاروں کی تعداد زیادہ ہے. بلکہ گمان اللہ بالکل غلط کرے اس سے ہٹی ہوئی راہ پہ کہاں ہے؟ مائیں ہوں یا باپ ہوں، واعظین ہوں یا سامعین ہوں، حکام ہوں یا سیاستدان ہوں، کس کا رونا روئیں؟ سب سے پہلے اپنا رونا. اب اس کا اثر کیا ہوا؟ کیا اثر ہوا؟ فنبذ الناس خواتیمہم. سیدنا ابن عمر بیان کرتے ہیں لوگوں نے اپنی انگوٹھیاں زمین پر پھینک. بات کا اثر ہوتا ہے، لیکن کیا بات کا اثر عمل کے اثر کے برابر ہوتا ہے؟ ایکشن سپیک لاؤڈر، الفعل ابلغ. عمل کی آواز بولنے کی آواز سے کہیں زیادہ بلند ہے. دوسرا واقعہ اور اللہ کی توفیق سے ثابت شدہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، حجۃ الوداع ہے، خوش نصیب تھے وہ جو وہاں تھے. یا اللہ دنیا میں تو محروم تھے، اب آخرت میں محروم نہ فرما. حجۃ الوداع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا بے شک تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تم پر حرام ہے، یہ مہینہ تم پر حرام ہے، یہ شہر تم پر حرام ہے. اور اس کے بعد فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. سنو، زمانہ جاہلیت کی ہر بات میرے قدموں کے نیچے. کیا مطلب؟ آج کے بعد زمانہ جاہلیت کے سارے سودے،
ساری کمٹمنٹس، سارے کانٹریکٹس جو شریعت کے خلاف ہیں جوتی کے نیچے ہیں۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعًا، زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے کے ذمہ جو خون تھا آج وہ بھی پھینکا گیا، اور لوگ جانتے ہیں کہ خون کا بدلہ کہاں تک چلتا ہے، اور عرب اللہ جانے بیسیوں یا صدیوں خون کا بدلہ لینے کے لیے جنگ و جدال میں مشغول ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اور یہ ہے بات آج کا میرا سبق جو میرے لیے اور آپ سب کے لیے، اور جہاں تک آواز اللہ پہنچائے سب کے لیے، سماعت فرمائیے، اور اللہ کرے کہ میں آپ یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کے لیے اللہ سے التجائیں بھی کریں، کوشش بھی کریں، شاید اللہ ہم ناکاروں کی فریاد کو سن لے۔ اب جب زمانہ جاہلیت کے خونوں کو ختم کیا تو آغاز کہاں سے کیا؟ چودھری صاحب تسی معاف کر دو، چودھری شیخ صاحب تسی معاف کر، نہیں، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَى مِن دِمَائِنَا، بے شک پہلا خون، بے شک پہلا خون جس کو میں ختم کرتا ہوں وہ کس کا خون ہے؟ یہ ہے مشکل ترین مقام، احتساب ہے، بڑا تیز احتساب ہے۔ کہاں؟ پیچھے پیچھے، بڑی نصیحت ہے۔ ہاں کہاں؟ فرمایا بے شک پہلا خون جو میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارا خون۔ کہنا آسان ہے اور عمل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ فرمایا وہ ہمارا خون ہے۔ کس کا خون؟ دم ابن ربیعہ بن حارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته حذيل۔ پہلا خون جو میں ختم کرتا ہوں وہ خون تھا حارث کا، اور حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کا بیٹا ربیعہ تھا، اور ربیعہ کا بیٹا اس کا خون، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کا پوتا۔ اسے کیا ہوا تھا؟ وہ بنو سعد قبیلے میں دودھ پیتا تھا، عربوں میں دستور تھا رضائی اماں کا۔ بنو حذیل نے اس کو قتل کیا۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دم کو، اس خون کو ختم کرتا ہوں۔ 20 سال والی بات جو ختم نہ ہونے والی تھی، اور خصوصاً عربوں میں ایک جملے میں ختم کر دی۔ اور کیا فرمایا سنیے، وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، زمانہ جاہلیت کا سود ختم۔ 75 سال سے فیصلہ ہی نہیں ہو پا، اپیلیں ہی نہیں ختم ہو رہی، اور ہو تو پھر عمل پتہ نہیں قیامت اللہ کرے جلد ہو جائے۔ زمانہ جاہلیت کا سود ختم، اور اس کے بعد اول ربا اضع ربانا، پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارا سود ہے۔ ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله، عباس یعنی میرے چچا کا سود، میرے چچا کا سود جو لوگوں کے ذمہ ہے، میں اس سارے کو ختم کرتا ہوں۔
کیا سبق ہے؟ وہ سبق ہے جو ہم میں نہیں. کن میں نہیں؟ کہنے والے میں نہیں. کن میں نہیں؟ علماء میں نہیں، واعظین میں نہیں، خطباء میں نہیں، مدرسین میں نہیں، حکام میں نہیں، مربین میں نہیں، ماؤں میں نہیں، باپوں میں نہیں. کن میں ہے؟ اللہ کرے وہ ہوں اور انشاءاللہ ہوں گے، لیکن شاید آٹے میں نمک کے برابر. تیسرا واقعہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے مروان اور مسور بن مخرمہ دونوں سے روایت کیا. غزوہ حنین ہے فتح مکہ کے بعد. تفصیل ہے اس غزوہ کی. غزوہ حنین ہے، معرکہ ہوا. کیا کچھ ہوا؟ ایک مستقل واقعہ. اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی. حنین کے قیدی، عورتیں، بچے، اونٹ، بکریاں، مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے رہے آئیں اور واپسی ہو جائے. رب ذوالجلال کی مشیت نہ آئے، مال بھی تقسیم ہو گیا، نقدی بھی تقسیم ہو گئی، جانور بھی تقسیم ہو گئے، اور عورتیں اور بچے بھی بطور قیدی امت اسلام میں تقسیم. اور وہ کتنے تھے؟ تاریخی روایات میں ان کی تعداد 6000 تھی. یاد رکھنا رانا صاحب، کتنی تھی؟ کس کے مطابق؟ تاریخی روایات کے مطابق. اب حوازن کے لوگ آئے، توبہ کی، مسلمانی کا اعلان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، مروان اور مسور بن مخرمہ نے روایت کیا، ایسے کرو کل ظہر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، اپنے اسلام کا اظہار کرو، توبہ کا اقرار کرو، میں لوگوں سے بات کروں گا. ظہر کی نماز ہوئی، حوازن کے خطبہ، تقریر کرنے والے کھڑے ہوئے، توبہ کا اظہار کیا، مسلمانی کا اعلان کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ میرے ساتھ چل رہے ہیں یہ پیچھے رہ گئے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کہ ان کے قیدی، ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیں. چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ، قربان ہو جائیں. یوں ہی تو نہیں کہ ان ایسا اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں. کس سے آغاز کیا؟ آپ نے فرمایا قد رددت لکم ما كان قد رددت ما كان لبني ہاشم لهم. مسلمانوں سے خطاب کیا، تشریح سنو، جو میرے قبیلے بنو ہاشم کا تھا میں نے ان کو واپس کر دیا. کہاں سے آغاز کیا؟ بولیے. بنو ہاشم، یعنی جو ہمارے خاندان کا تھا میں نے دے دیا.
اب کیا اثر ہوا؟ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، مسلمانوں جو چاہے دے دے اور جو چاہے بدلہ لے لے، کہ جب اہل اسلام کو دوبارہ کامیابی ہوگی تو سب سے پہلے میں ان کا کٹ چکا ہوں۔ اب دوسری روایت میں مہاجرین نے کہا ما كان لنا فهو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارا ہے ہم نے اللہ کے رسول کو دے دیا۔ وقالت الانصار كذلك، انصار کب پیچھے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی کہا جو ہمارا تھا وہ ہم نے اللہ کے رسول کو دے۔ کتنی دیر لگی؟ کم و بیش 6000 عورتیں اور مرد غلامی سے نکل کر آزاد ہو گئے۔ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے آج کی اس مجلس میں اللہ کرے کہ مبارک ہو کہنے اور سننے والوں کے لیے۔ یہ عزم کریں جو ہو چکا سو ہو چکا، اور سب سے پہلے کہنے والا نالائق کرے، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ عزم کریں، کرنا ہے، میرے ساتھ بولو، کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے۔ کیا؟ کتاب و سنت کو تھامنا ہے، کتاب و سنت کو تھامنا ہے اپنی پوری زندگی میں۔ انشاءاللہ خیر آئے گی، خیر آئے گی، خیر آئے گی۔ اور اگر نہیں، اللہ کرے خیر تو مانگنی ہے لیکن خیر والی راہ نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو خیر والی راہ پہ لائے، اللہ تباہی والی، بربادی والی، ہلاکت والی جس پر ہم سب چل رہے ہیں مگر تھوڑے، جس پر ہم سب چل رہے ہیں مگر تھوڑے، اللہ اس سے ہٹا کے خیر والی راہ پہ لے آئے، اللہ خیر والی راہ پہ لے آئے، اللہ خیر والی راہ پہ لے آئے، اللہ خیر والی راہ پہ لے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔